إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے بانی اس مسجد کے مؤسسین اس مسجد کے منتظمین اس مسجد کے مصلی مرد بچے خواتین بوڑھے جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ کتاب و سنت ما فہم صحابہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عظیم ملولہ ایک عظیم تحریک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر جذبے کو آبیار فرما دے یہ مسجد سکندرآباد کی وہ مسجد کہ جہاں پر کئی سالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید و سنت کی بات کو پھیلانے کے لیے اللہ نے اس مسجد کو ذریعہ بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد اس کو ایک عظیم سینٹر میں تبدیل فرما دی ہے مسجد ایک ایسی مرکزی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بنا دے کہ پورے سکندرآباد کے بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے یہ مسجد انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے رمضان المبارک کی تیاریاں رمضان المبارک کی تیاریاں ایک شعر سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں ایمان و عمل کی چنگاری ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے اس لب کا تبسم موتی ہے اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے یہ رمضان المبارک اپنے ایمان و عمل کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ رمضان المبارک خیر و برکتیں لے کر آپ کے آنگن میں سایہ فگن ہونے والا یہ مہینہ
جس کے اندر برکتیں ہیں، جس کے اندر خیرات ہیں، جس کے اندر فضائل ہیں، جس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں، مغفرتیں ہی مغفرتیں، اور جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ وہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس بارے میں ہم کو قرآن اور صحیح حدیث سے کس طریقے سے تیاری کرنا ہے، کس طریقے سے ہم کو تیاری کرنا ہے، اس بارے میں ہم کو بہترین معلومات ملتی ہے۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک کے استقبال کا مطلب کیا ہے، کیسے ہم تیاری کریں؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو لہذا ابھی سے سعودی عرب سے کھجوروں کا انتظام کر لو بھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی چلو ابھی سے کپڑوں کا انتظام کر لو، یعنی پوری توجہ کپڑوں پر، یا پوری توجہ کھانوں پر، یا پوری توجہ رمضان المبارک کے کھانے کے ٹائم ٹیبل پر، یا اسی طریقے سے اپنے پڑھائی کا تھوڑا سا سسٹم بدلنے پر، کیا اسی کو رمضان المبارک کی تیاری کہتے ہیں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کہ رمضان المبارک کی تیاری کا مطلب کیا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خطبے میں انہوں نے کہا، اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر جو رحمتیں برسا رہا ہے اس پر اگر تم غور کرو گے تو تم کو رحمت مل جائے گی، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، رحمت کی چابی تمہیں مل جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا صرف غور کر لینے سے، صرف سوچ لینے سے ایسا کیسا رحمت مل جائے گی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو جب بندہ غور کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، جیسے رمضان مبارک ایک نعمت ہے، ماں باپ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمارا ایمان کا ملنا ایک نعمت ہے، لا الہ الا اللہ کا نصیب ہونا ایک نعمت ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ملنا ایک نعمت ہے، اس خطبے میں جمع ہو کر خطبہ سننا ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، پورا جسم نعمت ہے، سوچنا نعمت ہے۔ جب بندہ سوچتا ہے اتنی نعمتیں ملی ہیں تو کیا کرے؟ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بندہ جب اللہ کی نعمتوں پر سوچتا ہے تو یہ بندے کو آخر میں رحمت مل ہی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ رحمت صرف سوچنے سے کیسے مل جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو جب بندہ اس اینگل میں سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، تو فوراً اس کے اندر ایک اور خیال جاگتا ہے تو پھر میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ کیا میں پلٹا کر اس کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہیں میں بدعت تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں میرا عمل کمزور تو نہیں ہو رہا ہے؟ جب وہ اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سوچے گا تو اس کو اپنے اعمال پر سوچنے کی فکر خود بخود آئے گی۔ کیا علماء کرام کا انداز ہے سوچنے کا، کیا ائمہ کرام کا انداز ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد وہ اور ایک سوچ میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ میں اتنے گناہ کرتے ہوئے اللہ کی پھر باقی کی نعمتوں کا میں کیسے استقبال کروں گا؟ کیا منہ سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا استقبال کروں گا؟ اب رمضان مبارک آ رہا ہے، میں گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے کیا میں اس کا استقبال کروں گا؟ تو اس کے دماغ میں ایک اور خیال جاگے گا، وہ یہ ہے کہ نہیں مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر میں توبہ کروں گا تو یہ توبہ میرے جسم کو پاک کر دے گا، یہ توبہ میرے جسم کو دھو دے گی، یہ توبہ میرے گناہوں کو صاف کر کے مجھے صاف اور شفاف انسان بنا دے گی۔ جیسے دیگ کو کھرچن لگ جاتا ہے تو دیگ والا کیا کرتا ہے؟ اس کو اچھے طریقے سے گرما کر کیا کرتا ہے؟ قلائی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو خوب پانی دیتا ہے، یہاں تک کہ ڈٹرجنٹ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ دیگ چمکنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان ہمارا انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، کالکوز مجخیہ، ایک ہنڈی جو پلٹ جاتی ہے، گناہ کرتے 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 اس کے دل پہ جب سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں۔ ایک انسان جب گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے صاف کر دے، مکتی دلا دے، نجات دلا دے۔ ان گناہوں کی وجہ سے میرا سکون خراب ہو گیا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ان گناہوں کی وجہ سے میں کہیں کا نہیں رہا۔
نہ اللہ کے پاس میری عزت ہے نہ بندوں کے پاس میری عزت ہے. کوئی آئے اور آ کر مجھے اس دلدل سے باہر نکالے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاءکم شہر رمضان، آ گیا ہے رمضان، شہر رمضان. وہ گناہ کرنے والے، ایک منادی پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا اب تو بڑھ جا. یا باغی الشر، اے شر کی طرف چاہنے والے ذرا رک جا، رمضان المبارک آ چکا. اللہ اکبر. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بیان کیا. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جب بندے کو احساس ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو بندہ اپنے عمل کے بارے میں سوچتا ہے. جب اس کو اپنا عمل کم ہوتا نظر آتا ہے، گناہ ہوتے نظر آتے ہیں، اس سے توبہ کرنے کی فکر جاگتی ہے. یہ توبہ کی فکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، بندہ سب سے پہلے اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ پھر دوبارہ میں ایسے گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے ریڈی ہے، مینٹلی ریڈی ہے. یہ سوچ، یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے نا، اسی کو اس جملے میں پورا گیا ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے. سنن ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث شریف ہے. یعنی کس ٹائپ کا ہم کو انسان بننا ہے، کس ٹائپ کا انسان بننا ہے، یہ حدیث شریف میں بتایا گیا. میں کس ٹائپ کا انسان بنوں. سنن ابن ماجہ صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 237 237 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الناس ناسا مفاتیح للشر مفاتیح للخیر ومغالق للشر. اللہ اکبر. کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور شر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وَنَاسًا مفاتیح الشر ومغالق الخیر. اور کچھ بدنصیب ایسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں خیر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، شر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اللہ حفاظت. اس حدیث شریف میں ہم کو بتایا جا رہا ہے ہم کو کس ٹائپ کا انسان بننا ہے. یاجوج ماجوج وہ جہاں جاتے تھے فساد برپا کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیواروں کے پیچھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوالقرنین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیواروں کے پیچھے کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد والوں کو اس زمین میں پسند نہیں فرماتے. دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو خیر بن کر آتے ہیں، انبیاء کرام. اب انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، الحمدللہ. اب قیامت تک وہ سارے مومنین جو اس زمین پر خیر پھیلانا چاہتے ہیں وہ سب اس دائرے میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو مفاتیح خیر کی چابیاں بنا دے. اللہ تعالی چابی سے کیا ہوتا ہے؟ خفل کھل جاتا ہے، خیر کے راستے کھل جاتے ہیں. آپ بس اچھا یہ مسجد کا کام رکا ہوا ہے، یہ لو بھائی مسئلہ رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. جہاں اس کو پینڈنگ، اسلام کا کام پینڈنگ نظر آتا ہے، ارے شیخ یہاں پر لوگ جو ہے نا بھٹکے ہوئے، آپ آئیے ذرا خطبہ دیجئے. چلیے میں آ رہا ہوں، میرے پاس علم ہے، چلو میں علم کے ذریعے سے اس جگہ پر خیر پھیلاؤں گا. شیخ یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، چلو میں پیسہ دیتا ہوں. چلو شیخ یہاں پر جو ہے کچھ لوگ ہیں جو خیر کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میرے پاس طاقت ہے، پیسہ تو نہیں ہے، علم تو نہیں، لیکن میرے پاس طاقت ہے، چلو میں طاقت کے ذریعے سے تمہیں ساتھ دوں گا. کوئی کہتا ہے نہیں میں چلو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے، کوئی اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے، کوئی اپنا مال دے سکتا ہے، کوئی اپنا علم لگا سکتا ہے، کم سے کم کوئی دعا تو کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے ہمت افزائی تو کر سکتا ہے، کوئی کسی کو ابھارنے کے لیے راستہ تو بتا سکتا ہے. بھائی میں تو نہیں کر سکتا، فلاں اہل خیر ہے دیکھیے ان سے میں ملا دیتا ہوں، آپ کو ثواب مل جائے. ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ خیر کے تالے کھول کے خزانے لٹا دیتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں شر کو دبا دیتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں جہاں جاتے ہیں شر پھیلا دیتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں فتنہ مچا دیتے ہیں اور خیر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پورے عرب کنٹریز
شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. ہندوستان میں کوئی بڑا یہاں جو شرک ہو رہا ہے اس سے خطرناک شرک تو پہلے عرب کنٹریز میں ہوتا تھا. میں صرف 300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی غفر اللہ لہو کا بت بنائے تھے. جیسے مندروں میں بت ہوتا نا ویسا بت بنا لیے تو اس بت کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اس لیول پر شرک تھا. اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو مفتاح خیر بنا دیا. ایک خیر کی چابی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہندوستان کو ایک محمد بن عبد الوہاب کی ضرورت ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ ان جیسے انسانوں کی آج ہندوستان کو بر صغیر کو ضرورت ہے, مصر کو ضرورت ہے جہاں پر شرک پھیلتا جا رہا ہے. اللہ ایسے انسانوں کو پیدا کر دے. ان خطبوں کے اندر اللہ ایسی جان یہ رمضان المبارک میں سننے والوں میں ایسا ولولہ پیدا کر دے کہ یہاں کا بیٹھنے والا ہر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مفتاح خیر بنا دے. اس ہندوستان سے شرک و بدعت کو مٹانے والا بنا دے اللہ سبحانہ. یہ رمضان المبارک آنے والا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الجواب الکافی میں کہا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. اچھے علم کی چابی تمہارا اچھا سوال اور تمہارا اچھا سننا ہے. رحمت رکی ہوئی ہے اس کو واپس لانے کی چابی استغفر اللہ. جیسے سورہ نوح میں بتایا گیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس شخص آ کر کہا بچے نہیں ہو رہے, کہا استغفر اللہ کہو. کھیتی باڑیوں میں پانی نہیں آ رہا ہے, کہا استغفر اللہ کہو. ہر طرف ڈراٹ ہی ڈراٹ ہے, پرابلم ہے, مسائل ہے, رکاوٹیں ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ کہو. انہوں نے کہا ان کو بھی آپ نے استغفر اللہ کہا, ان کو بھی آپ نے استغفر اللہ کی نصیحت کی, ان کو بھی آپ نے استغفر اللہ کی نصیحت کی. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی کیا وہ آیت تم کو نہیں معلوم؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے ان سے کہا 950 سال میں نے ان سے کہا تم معافی مانگو. تمہارے گناہوں کے 950 سال تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے. 950 سال کے گناہ معاف کر سکتا ہے. تمہارے تو 30-30 سال کے 10-10 سال کے 20-20 سال کے گناہ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ مایوس ہو کے خبروں پہ جا کے سجدے کیوں کر رہے ہو؟ خبروں پہ جا کے سجدے کرنے سے تمہارے گناہ دھلیں گے نہیں, تمہارے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. ڈر ہے کہ وہ جو لا الہ الا اللہ وہ بھی ٹوٹ جائے گا اللہ کے ہاتھ پر. یہ شرک مت کرو. یہ گناہوں کو مٹانے کا طریقہ یہ نہیں کہ خبروں کو جا کے سجدہ کر دو, نہیں. وہ فتاح ہے, وہ خیر کا کھولنے والا ہے, وہ چابیوں کو نوازنے والا ہے, وہ بگڑی بنانے والا ہے, وہ بند چیزوں کو کھولنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر خیر کے لئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا سمپل تمہیں 950 سال جو بھی تمہارے گناہ ہوئے ہیں بس استغفر اللہ کہلا کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ تو غفار ہے, معاف کرنے کے لئے تیار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ رکی ہوئی بارش کو برسا سکتا ہے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ تمہیں بچے دینے کے لیے, وہ مال دینے کے لیے, وہ باغات دینے کے لیے تیار ہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ارے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے تم لوگ, اور شرک میں پڑے ہوئے ہو, بدعات میں پڑے ہوئے ہو. اس کی نافرمانی کرنے کا گمان آتے ہی ہمارے اندر سے خوف اور ولولہ پیدا ہو جانا چاہیے. یہ مت دیکھو کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں, چھوٹا ہے نا. یہ دیکھو کہ کس کے ساتھ میں گناہ کر رہا ہوں, کس کے ساتھ کے لیے اللہ کی نافرمانی کر, کس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ خیال کرو. غلطی چھوٹی یا بڑی ہے وہ مت سوچو. اگر میں غلطی کروں گا تو کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ کی عظمت کا تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ جب کوئی چھپ کر تمہارے دماغ میں کوئی غلطی کا خیال آتا ہے, اس کا وقار, اس کی عظمت کو یاد رکھ کے ان غلطیوں سے ہم دور ہو سکتے ہیں. تو میرا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اپنے آپ کو فائدہ مند بنانے کی کوشش کرے. خیر جہاں بھی ہو, آپ کوئی بھی آ کر کہتا ہے شیخ ذرا جا کے اس کو تباہ کر دیں گے, ذرا اس کو وہ کر دیں گے, تو آپ بولیے شر کی چابی مت بنو, خیر کی چابی. آپ کو آ کر کوئی کہتا ہے چلو جا کے آپ ایسا کریں گے ویسا کریں گے, تو ایسے اکثر کیا ہوتا ہے شیطان جلدی سازش کرنے والوں کا ساتھ دینے کا دل میں خیال ڈالتا ہے. تو آپ بولے بھائی
میں آپ کے شر میں ساتھ دینے والا، کوئی خیر کا راستہ ہے تو بتائیے۔ چلو آج جا کے وہ زمین لے لیں گے، چلو آج جا کے وہ گناہ کر لیں گے، چلو آج جا کے وہ فلمیں دیکھیں گے، چلو آج جا کے فلاں جگہ پر جا کر یہ جھوٹ بول دیں گے۔ تو آپ بولے بھائی میں شر کا ساتھ دینے والا نہیں، میں مفتاح خیر بننا چاہ رہا ہوں، میں مفتاح شر نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تصور کریں کہ رمضان المبارک ہوتا کیا ہے، کیا مطلب ہے رمضان مبارک کے آنے کا؟ کیا عام مہینوں میں اور رمضان مبارک کو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مساوی کیا؟ جب رمضان نبی اکرم کان النبی اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل کھول کر دیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کالریح المرسلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی ہوئی فائدہ مند ہوا کی طرح، یعنی کہ اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کا اور اہتمام کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف سے پتہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب عام مہینوں سے زیادہ اس کے اندر خیر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آدمی مینٹلی ریڈی ہونا، جیسے ایک فوج کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پہاڑ ہے، وہاں پر دشمن ہے، تو وہ اور چالاک اور چست ہو جاتا ہے، وہ اور پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک آ رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں کہہ رہے جاءکم شہر رمضان، جاءکم شہر رمضان، آ گیا رمضان مبارک، ایسے خوشی سے اظہار کرتے تھے۔ وہ آوازیں تو ہم نے نہیں سنی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں تو ہم نے نہیں سنی، لیکن محدثین نے بڑی محنت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو الفاظ کی شکل میں حدیث کی کتابوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے مجھے کیسے پروگرامنگ کر لینا چاہیے، کیسے مجھے چینج کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا تصور دینے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ رمضان مبارک آنے کا مطلب کیا ہے، تاکہ میں مینٹلی تیار ہو جاؤں کہ بھئی کس ٹائپ کا۔ تو اس کو استقبال کرنے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں توبہ کر کے ریڈی رہوں، اپنے آپ کو مفتاح خیر بنانے کی کوشش کروں۔ 2 پوائنٹ ملے میرے ابھی تک کے خطبے میں، کتنے پوائنٹ ملے؟ 2 پوائنٹ اتنا تو مل گئے کہ میں مفتاح خیر بنوں گا، یہاں سے لے کر مرتے دم تک، خبر میں جانے تک میں کوئی شر کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور یہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے، ابھی تک جتنے گناہ ہیں توبہ کر کے اب میں صاف ستھرا ہو کر اس کا میں استقبال کروں گا، گناہوں کی حالت میں نہیں۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں، خالی سوچ لیتے ہم لوگ توبہ کرنا ہے تو کرتے نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ اتنا تکبر، غلطی ہو گئی ہے، اب غلطی معافی مانگنے کا بھی ارادہ نہیں، اس سے بڑھ کر تکبر اور کیا ہو۔ خالی سوچتے ہیں ہاں بھائی کرنا چاہیے، ہاں بھائی ارے کیا بولے، ارے اچھا بولے شیخ، اچھا بولے توبہ پہ بہت اچھا بولے آج، لیکن خیال آ رہا ہے، لیکن عملی طور پہ آ رہا ہے، تو خیال لے کر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خیال تو بہت سارے غیر مسلم کو بھی آ رہا ہے، کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ خیال سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیال وہ خیال جو شعوری خیال ہوتا ہے، کیا کرے سفیان ابن عیینہ، وہ جو سمجھداری والا خیال ہوتا ہے، وہ خود بخود توبہ کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ وہ خیال چاہیے، وہ سمجھداری والا خیال، وہ شعور والا خیال، وہ پروگرامنگ والا خیال، وہ سمجھ والا خیال جو انسان کو پروگرام کرتا ہے۔ جیسے ایک روبوٹ کو پروگرام کیا آتا ہے، ویسے اپنے آپ کو پروگرام کرنا ہے۔ رمضان ہے، رمضان ہے، اس میں کوئی بھی گھڑی میں اگر میں گناہ کروں گا تو پھر قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں نہیں، اس میں تو مجھے نیکیاں بڑھانا چاہیے۔ تو مفتاح خیر بننا ہے انشاءاللہ، اور توبہ کر کے اس کا استقبال کرنا ہے۔ تو خوب توبہ کریے۔ کیوں توبہ بار بار کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آدمی گناہ میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی۔ نیک کاموں کی توفیق کب نہیں ملتی؟ جب آدمی گناہ میں بہت زیادہ، کیا کرے کلکوزی مجخیہ، ایک ہنڈی الٹی ہوگی سمجھے، اب آپ نل کے نیچے رکھ دیے، نل کے نیچے رکھ دیے، اب آپ 10 سال بھی پانی برسائیں گے تو کیا گھڑے میں پانی جائے گا؟ پانی گھڑے میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہنڈی کو کیا کرنا پڑے گا؟ الٹی کرنی، سیدھا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ الٹی کر دیں گے، جہاں سوراخ ہے وہاں پر نہیں، بلکہ اس کا سوراخ نیچے زمین کی طرف کر دیں گے، اور اوپر سے اگر نل کتنا بھی پانی، اب کتنے بھی بیانات ہو جائیں، کتنے بھی قرآن آپ ختم کر لیجئے، کتنے بھی تفسیر اٹینڈ کر لیجئے، وہ جب تک وہ ہنڈی مڑی ہوئی ہے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اب اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، پلٹانا ہے، پلٹنا ہے، چینج ہونا ہے۔ جب وہ چینج ہوگا، اتنا اثر قرآن اور حدیث کی ایک آیت بھی انشاءاللہ اثر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اثر بھی انشاءاللہ، ایک آیت بھی، ایک حدیث شریف بھی انسان کو چینج کر سکتی ہے۔ اب رمضان المبارک کا تصور دینے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو۔ رمضان المبارک دیکھیے آپ، اس کی سحری بھی اس کے صبح کا ٹائم بھی برکت والا ہے، اس کا شام کا ٹائم بھی برکت والا ہے۔
اور اس رمضان المبارک کی راتیں بھی برکت والی ہیں، اس رمضان المبارک کا دن بھی برکت والا ہے، اس رمضان المبارک کا پہلا دہا، دوسرا دہا، تیسرا دہا، یہ سب خیر و برکت سب جہنم سے آزادی کا۔ صرف پہلا دہا رحمت کا نہیں، وہ ضعیف حدیث، پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا، ضعیف روایت ہے۔ صحیح روایت کیا ہے؟ پورا دہا رحمت ہی رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ جہنم سے آزاد کرنے کا صرف آخری دہے میں نہیں بلکہ ہر رات۔ رمضان مبارک کی کیا ہوتا ہے؟ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سے آخری دہا نہیں، ہر رات میں ہوتا ہے۔ اب جہنم سے آزادی مل جانا، اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور مغفرت کیا چاہیے؟ تو رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت، جہنم سے آزادی آزادی، پورے کا پورا مہینہ۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی سحری کا ٹائم بھی برکت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، سحری کر لیا کرو۔ اور ایک روایت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلامتی بھیجتے، کس پر؟ علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر۔ یہ ورڈ کہاں پر آیا جانتے ہیں؟ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عزت ملی نہیں؟ آپ کو خوشی ہوتی ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیا مرتبہ دیا۔ سیم الفاظ میں کہہ رہے ہیں سحری کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ 12 بجے 1 بجے تک جگتے، 2 بجے تک جگ کے کھا کے سو جاتے، نہ فجر نہ سحری، پھر اٹھتے ہیں عصر کے ٹائم پر۔ یہ روزہ رکھنے والے اور ایمان والوں کا راستہ نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، صحیح بخاری حدیث نمبر 1900 سے پڑھتے جائیے آپ، حدیث نمبر 1900 سے لے کے 245 تک پورے روزوں سے متعلق ہے۔ من صام رمضان، رمضان کا روزہ کیسا رکھو؟ بولے خالی بھوکا پیاسا ہو کر نہیں، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ہونا، شرک میں ہونا چاہیے۔ تعجب ہوتا رمضان مبارک میں بھی لوگ جا کر شرک کر دیتے، پھر کہاں سے رہا ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان مبارک میں بھی لوگ بدعتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں شیخ میں قرآن پڑھا ہوں، کس کو بخشاؤں؟ یہ قرآن رمضان میں خوب قرآن پڑھتے ہیں اور بخشاتے رہتے ہیں۔ میں اللہ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ۔ آپ کب سے بخشنے والے ہو گئے بھائی؟ اتنے زیادہ نیک کہ اللہ ہی بن جانا چاہ رہے، اتنے بھی نیک مت بنی، اتنے بھی زیادہ نیک مت بنی ہے کہ اللہ ہی بن جا رہے ہیں۔ اللہ نے اچھا بندہ بنے تو بس ہے، نہیں میں بخشتا ہوں، اس کو بخشتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ایک دم اللہ بن جا رہے ہیں، نہیں غفور اللہ ہی ہے۔ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ان کو بخش دیا، ان کو بخش دیا، نہیں غلط بات ہے، نہیں یہ تو دعا ہی ہے نا، نہیں یہ عمل ہے، دعا نہیں۔ کیا آپ دوسری طرف سے نماز پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی آتے آتے ذرا میری بھی ظہر کی پڑھ لو، بھائی ذرا میں سو جاتا ہوں، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے۔ ذرا میری طرف سے بھائی سورہ کہف پڑھ رہے، ذرا نیند آ رہی، میری طرف سے سورہ کہف پڑھ لو، بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے۔ پھر مرنے کے بعد اچانک ایسا کہ سسٹم چینج ہو جا رہا، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ کچھ چیزیں دوسری طرف سے آپ نہیں کر سکتے، دلیل ہونا پڑتا۔ آج میں سانس نہیں لے تو میری طرف سے سانس لے لو، بول سکتے کیا؟ کچھ چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گا، نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، ان کو بخشانے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک آتے ہی سب سے پہلے لوگ سمجھتے جا کے خبروں کی زیارت کرنا، شرک کرنا، بدعت کرنا، اس کو عمل سمجھتے۔ یہ عمل صالح نہیں، یہ عمل طالح ہے۔ طالح مانے برا عمل، عمل کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ ایمان کے بعد کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا، آیت ختم نہیں ہوئی، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہونا ہے، عمل وہ بدعت سے پاک ہو۔ ایلیجیبل ڈیڈ، ایلیجیبل ڈیڈ کون سے عمل ایلیجیبل ہوتے ہیں؟ جو شرک سے پاک ہو، جو بدعت سے پاک۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو رمضان المبارک جب آتا ہے تو کہہ رہے ہیں سحری کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہ پورا رمضان المبارک ہمارے لیے رحمت۔ افطار کے ٹائم پہ کیا کہا گیا؟ میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ ٹائم پر افطار کریں گے، دیر نہیں کریں گے۔ جلدی کا مطلب ٹائم سے پہلے نہیں، ٹائم پر ہے، اس کا مطلب افطار بھی برکت والا ہو گیا۔ اور ایک حدیث شریف
جو احادیث میں پیش کر رہا ہوں میرے دوسرے بیانوں میں اس کے پورے حوالے آتھینٹک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک دعا قبول ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے، صرف افطار کے وقت پر، اسی لیے کیا کرتے اثر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بول کے کرکٹ کھیلتے، گیم کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، ارے لوگ بولے کیا بھائی آپ دعا نہیں کر رہے، ارے نہیں ابھی افطار کو ٹائم ہے نا۔ لوگوں کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا، افطار کے وقت پر دعا قبول ہوتی ہے، ضعیف حدیث ہے، آتھینٹک حدیث نہیں ہے۔ کچھ علماء نے کہا بھی ہے تو وہ اختلافی ہے، لیکن آتھینٹک حدیث کیا ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کب سے روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کر افطار تک، پورا دن ویسٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے، راتیں بھی رحمت اور برکت والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں، راتیں بھی رحمت والی ہو گئی۔ اب زبان، دماغ، کان، دیکھیں کیسا حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنے سے نہ رکے، والعمل بہ، جھوٹے کام کرنے سے، فراڈ کام کرنے سے اپنے آپ کو نہیں رکاتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس آدمی کی، ان یدع طعامہ وشرابہ وشہوات، کہ وہ آدمی کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، شہوتیں چھوڑ دے، نہیں، یہ کان پہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ آنکھ پہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ زبان پہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ اندر کا جو ڈھانچہ ہے، جو دماغ ہے نا، اس پہ بھی خیال رکھنا ہے کہ میرے گندے خیالات، یہ میرا گندہ سننا، یہ میرا گندہ دیکھنا، یہ گندہ بولنا، ان سب پہ میں رکاوٹ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے یہ خیر، میرا کان خیر والا، میری آنکھ خیر والی، میرا بھیجا خیر والا، میری سوچ خیر والی، میری زبان سے نکلنے والی ہر بات خیر والی، میرے جسم کی ہر ادا خیر والی، اس سے کوئی شرک نہ نکلے، اس سے کوئی بدعت نہ نکلے، اس سے کوئی انسانوں کو تکلیف دینے والی بات نہ نکلے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسلسل 30 دن یا 20 دن، 20 ابھی ماشاءاللہ سے اگر 20 کے حساب سے تو 9 دن زیادہ ہے ماشاءاللہ ہماری ٹریننگ تربیت، اگر کوئی 20 سے 30 دن کے درمیان کسی چیز کو مسلسل کرے گا تو اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر رمضان المبارک میں میں اپنے جسم کے ہر عضو پہ نظر رکھوں گا تو انشاءاللہ کیا میں مفتاح خیر بن سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا ہوں؟ انشاءاللہ مفتاح خیر بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن قیم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یوں تو انسان کی فطرت میں اللہ سے قریب ہونے کا بڑا جذبہ موجود ہے، لیکن شیطان درمیان میں ڈسٹرب کرتے رہتا ہے، وہ اللہ کے قریب جانے نہیں دیتا، فطرت میں ہے کہیں جا کے سجدہ کرنا، صحیح راستہ نہیں ملا تو لوگ جا کے کیا کرتے ہیں، مندروں میں سجدہ کرتے ہیں، گفاؤں میں سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح راستہ نہیں ملا، لیکن ان کی فطرت میں کیا مانگ ہے، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے وہ اپنی عقل کو سجدہ کرتا ہے، عقل کی مانگتا ہے، جو ہیومینٹی کرتا ہے وہ انسانیت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں جھکنے کی انسان کے فطرت میں مانگ رکھ دی گئی ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یوں تو انسان کے فطرت میں کہیں نہ کہیں جا کر جھکنا اور کسی کا محبوب بننے کا بڑا شوق پایا جاتا ہے، پورے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن شیطان آ کے ڈسٹرب کرتا ہے، کسی کو کفر کی وادی میں لے جاتا ہے، کسی کو بدعت میں لے جاتا ہے، کسی کو شرک میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی سہولت کے لیے کیا کر دیا، رمضان المبارک میں جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیا۔ اب بندہ یہ تو نہیں بھائی شیطان بول کے اب کچھ بھی شیطان پہ نہیں ڈال سکتا، اب دیکھنا ہے کہ ایمان کی خبر لینا ہے کہ ایمان واقع اگر تازہ رہے گا تو آپ دیکھیں جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے اندر ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اس کا مطلب اکلا کہ وہ جو ڈسٹرب کرنے والا جو شیطان ہے وہ جب چلا گیا، وہ فطرت کی جو مانگ ہے نا وہ امنڈ کر باہر آتی ہے، وہ چنگاری شعلہ بننے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اگر آپ صحیح راستہ نہیں دیں گے تب تو پھر آپ گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں رمضان المبارک آنے سے پہلے اگر آپ غور کر کے دیکھو تو وہ جذبہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک آتا ہے تو پھر جذبے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جب مس کرتی ہے تو آدمی کے ایمان و عمل کا ولولہ بڑھ جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے اس کا۔ یہ رمضان المبارک کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک وہ ہے، نبیوں کا جتنا مشن شروع ہوا نا یہ رمضان المبارک سے، نبوت کے جتنے کام جو خیر کے شروع ہوئے نا اس رمضان مبارک سے، دنیا میں جتنی کتابیں نازل ہوئی
ناموں کے ساتھ جو ہم جانتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں پہلا دہا میں ابراہیم علیہ السلام پر جب صحیفے نازل ہوئے تو پہلا دہا تھا، اور اسی طریقے سے تورات جب نازل ہوئی تو اس وقت پر وہ رمضان المبارک تھا، انجیل اور زبور جب نازل ہوئی تو وہ دوسرا دہا تھا، قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ آخری دہا تھا۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ آخری دہا۔ یہ رمضان مبارک کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن مجید۔ تصور کریے اس مہینے کو اللہ نے اتنے آسمان سے کتابیں اتارنے کے لیے اللہ نے چنا ہو تو اس مہینے کی کچھ تو خصوصیت ہوگی نا، سوچ پیدا کرنا، ارے ہاں اس کی خصوصیت یہ ہے۔ جب اس کی خصوصیت یہ ہے، جب اللہ اس مہینے کو توجہ دے رہا ہے، انبیاء کرام اس کو توجہ دے رہے ہیں، میرے ایمان کا حصہ ہے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں بھی دیکھیے رمضان مبارک سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ اتارنے والا، رسولوں کو رسول بنانے والا اس مہینے میں، کتابوں کو اتارنے والا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تقدیر کے فیصلے اس مہینے میں ہو رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اس میں نازل ہو رہے ہیں۔ ہر رات میں جہنم سے آزادی کا پروانہ اس میں لکھا جا رہا ہے۔ کیا ایمان کے 6 ارکان نظر نہیں آگے اس مہینے کے اندر؟ اسلام کے 5 ارکان بھی اس میں نظر آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اگر ہوگی تو ایمان قبول ہوگا، ایمان قبول ہوگا تو روزہ قبول ہوگا۔ صلاح، اس میں تو اور مہینوں کے مقابلے میں تراویح کا اور قیام اللیل کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب صلاح کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہے تو روزہ قبول ہوگا۔ صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج۔ اب ایک آدمی کہا رمضان میں تو حج نہیں ہوتا نا شیخ، اب آپ کی بات تو ڈسپروو ہوگی نا، رمضان مبارک میں تو حج نہیں ہوتا۔ سن لیجئے حدیث شریف صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک میں روزہ رکھے، جو رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا، وہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب پائے گا۔ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان کا اس رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ رمضان مبارک آنے والا، یہ رمضان المبارک جس کے اندر اگر ہم اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے آپ کو پوتر کرنا چاہیں، پاک کرنا چاہیں، تو یقیناً یہ رمضان المبارک ہمارے لئے نعمت بن کر آئے گا، ورنہ قیامت میں یہ رمضان المبارک حجت بن کر آ سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان المبارک لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھے، ہمارے ساتھ انہوں نے افطار کیا، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بھی ان کو نہیں لا سکتے، خبروں میں جا چکے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیڈ پر تل ملا رہے ہیں، کاش کے موقع ملے مسجد میں جا کر میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن نرس ڈاکٹر کہتا ہے نہیں آپ ادھر ہی نماز پڑھ لیجئے مسجد جانے۔ اللہ نے پیروں میں طاقت دی ہے۔ میں نے کہا نا ہر چیز کے اندر خیر بنا، یہاں تک کہ اپنا ٹھہرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان اللہ بندے کے ٹھہرنے کو ہی پسند کرتے ہیں، رمضان میں بندے کے ٹھہرنے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے کی بدبو کو پسند کرتے ہیں، بندے کی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں خالی پیٹ کو پسند کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بدبو نکلتی ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے پاس مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار۔ بدبو کا یہ حال ہے تو روزے دار کی عزت کتنی ہوگی؟ بدبو کی اتنی عزت ہے تو روزے دار کی کتنی عزت ہوگی؟ اندازہ لگائیے۔ وہ اللہ وہاں سے محبوب بندوں کی فہرست، یہ رمضان مبارک ہم کو اللہ سے محبوب بنانے آیا۔ کیا ہم محبوب بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یقیناً آدمی جب سوچے گا ہاں بھائی سوچیں گے نہیں تو وہ مہینہ یہ مہینہ سب برابر ہے، اس میں بھی جھوٹ بولو، اس میں بھی ابھی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہہ رہے نہیں شیخ میرا کاروبار کا جھوٹ بولنے کا بہت رہتا، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ بھی بولوں روزہ بھی رکھوں، میں روزے کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ روزہ خراب نہیں ہوتا، آپ چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو، اللہ کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں چونکہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا لہذا میں روزہ نہیں رکھوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے چونکہ مجھے روزہ رکھنا لہذا مجھے جھوٹ چھوڑنا ہے؟ یہ روزہ تو تمہیں سے نیک بنانے آیا ہے، پاک بنانے آیا ہے۔
یہ رمضان المبارک میں سوچ پیدا ہونا بہت ضروری ہے. جب آدمی جیسا سوچتا ہے ویسے تیاری کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کے بارے میں میں نے آپ کو فضیلت دی, کہا فضیلت بتائی کہ ٹھہرنا بھی اللہ کو پسند. ہم ٹھہرتے جا کر ٹکٹ کے لیے ٹھہرتے ہیں, ویٹنگ کے لیے ٹھہرتے ہیں, کیوں میں ٹھہرتے ہیں, کیا لینے کے لیے, کبھی برگر لینے کے لیے, کبھی کوئی چیز کھانے کے لیے ٹھہرتے ہیں. اور جو تکبر والے بادشاہ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے اطراف میں پنکھے ہلانے والوں کو ٹھہرایا کرتے تھے اور دیکھتے اتنے لوگ ٹھہرے ہوئے, اتنے کا مطلب تکبر. لیکن یہ تکبر کس کے لیے زیبا دیتا ہے؟ الکبر ردائی. یہ تکبر کی جو چادر ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی. الکبر ردائی. یہ تکبر, لوگ کہتے تھے اتنی دیر تک ٹھہرا, کتنے 2 گھنٹے, کتنا ٹھہرا, اتنی دیر ٹھہرا ہے صاحب, اب تو پورا کر دو. ہاں ٹھیک ہے پورا کر. یعنی ٹھہرنا اس کو پسند ہے. تکبر والے بادشاہ کو کیا لوگوں کا ٹھہرنا بہت پسند ہوتا ہے, لیکن یہ تکبر کی زیبا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. آپ تراویح میں قیام اللیل میں کیا کرتے ہیں؟ من قام رمضان, جو رمضان مبارک میں کیا کرے؟ ٹھہرا رہے. پیروں میں درد ہو رہا تو یاد کرے نہیں میں اللہ کے لیے ٹھہرا ہوں. تصوف آپ جیسا سوچتے نا, سوچتے ہی درد ہی چل جاتا. اگر آپ ارے میں بہت دیر تک ٹھہرا ہوا ہوں, اب جا کے وہ ٹی وی کا دیکھنا ہے, وہ میچ دیکھنا ہے, وہ مجھے وہ کام باقی ہے, بولے تو ابھی 2 منٹ میں درد شروع ہوتا. نہیں میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوں. دنیا کے لوگ بادشاہوں کے سامنے ٹھہرتے, میں اللہ کے سامنے ٹھہر کے بتاؤں گا. میں معمولی چیزوں کے لیے لوگ قطار بنا کے ٹھہرتے, میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوں. اپنی دہائی دینے کے لیے بادشاہ کے دربار کے باہر وہ زنجیر پکڑ کے عورت رات بھر ٹھہرتی تھی اس زمانے میں, تو بادشاہ صبح میں آ کر اس کی مانگ پوری کرتا تھا. تو لوگ کہتے وہاں جا کے ٹھہر جاؤ تمہارے کام ہو جاتے. بولتے رہے جا کے وہاں ٹھہر جاؤ بھائی کام ہو جاتے, دیکھتے رہے. وہ منسٹر کے پاس جا کے ٹھہر کے رہا کام ہو جاتے. نہیں ہم کہیں گے یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ کے, میں ٹھہروں گا. اور لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان مبارک آتے 20 رکعت پڑھنا یا 8 رکعت پڑھنا, ایک پارا پڑھتے ہیں, ایک پارا پڑھتے ہیں, کوئی 20 رکعت میں پڑھتا ہے, کوئی 8 رکعت میں پڑھتا ہے. لیکن حدیث شریف میں کیا بتایا جا رہا ہے, اگر میں 20 رکعتیں کروں گا تو زیادہ کیا ہو جا رہا ہے میرے سے, ٹھہرنا کم ہو رہا ہے, رکوع سجدے زیادہ ہو جا رہا ہے. لیکن میں اگر ایک پارا 8 رکعت میں پڑھوں گا تو ٹھہرنا زیادہ ہو جائے گا. افضل کو شامل ہوا ٹھہرنا. 8 رکعت, ایک پارا ادھر بھی پڑھ رہے, دوسرا بھی جا کے پڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں پر ٹھہرنا کم ہو رہا. ابھی شروع ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ اکبر, رکوع میں چل جائے, ٹھہرنا ہی نہیں ہوا ابھی. کیوں؟ دیکھیں 20 رکعت پورے کرنا ہے, 20 رکعت پورے کرنا ہے. سنت 8 رکعت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ 8 رکعت ہے. سنت کا ایک فائدہ کیا ہے, 8 رکعت بھی مل رہی ہے آپ کو اور قیام بھی لمبا مل رہا ہے, تو کیوں نہ میں سنت پوری کروں. اور یہ 20 رکعت سنت سے ثابت بھی نہیں, ضعیف روایت ہے. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, ان سے بھی ثابت نہیں ہے, ان سے بھی ثابت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا ثابت ہے؟ 8 رکعت. جب صحابہ سے ثابت ہے, خلفائے راشدین سے ثابت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس میں قیام بھی لمبا ہو رہا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے 8 رکعت پڑھے تو بہت لمبا ٹھہرنا پڑتا نا شیخ. نہیں سمجھے آپ, وہی ٹھہرنا ہی تو عبادت ہے, وہی تو اصل چاہیے نا. اچھا وہ نہیں معلوم تھا میرے کو, اب ٹھہرتا ہوں. ارے یہی تو ہے کہ تم اللہ کو تکبر اللہ کا حوالے کر رہے ہو. اچھا یہ مطلب ہے, اب تو 2 گھنٹے بھی ٹھہریں گے, اب میں پوری رات نہیں اتنا بھی نہیں, غلو مت کرو. جتنا کہا گیا اتنا کر سکتے. زیادہ جذبے میں غلو بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ بالکل خلو ہونا چاہیے, نہ خالی ہونا چاہیے. اپنا بیان ختم کرنے سے پہلے ایک ٹپ دیتا ہوں میں. رمضان المبارک میں چونکہ قرآن مجید کا مہینہ ہے, رمضان کو اتنی اہمیت ملی کیوں؟ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے, روزوں کی وجہ سے نہیں, قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کو اتنی بڑی فضیلت ملی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان الذی فیہ تصومون. یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو. نہیں, رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے زیادہ عظیم ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوئی. اس میں تو انجیل بھی نازل ہوئی, اس میں زبور بھی نازل ہوئی, اس میں صحف ابراہیم بھی نازل ہوئے, اس کے اندر تورات بھی نازل ہوئے. لیکن اس کی فضیلت اس وقت پر خاص طور سے بڑھ گئی جبکہ قرآن مجید نازل ہوئی. تو کہہ رہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, ایسا مہینہ جو پالے جس کے اندر قرآن میں نازل ہوا اس کو روزہ رکھنا چاہیے. روزے کا حکم بعد میں آیا, روزے کا حکم بعد, اس کا مطلب اس کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ. تو اپنا پہلے ایمان مضبوط کرنا ہے, شرک سے پاک کرنا ہے, بدعت سے پاک کرنا ہے, یہ پہلا کام. دوسرا ہے اپنے عمل کو ایلیجیبل بنانا ہے, جھوٹ, دغا بازی, ہر طرح سے مفتاح خیر بننا, پورے جسم کو مفتاح خیر چن کر بنائیے.
اور شرک اور بدعت سے پاک، حرام چیزوں سے پاک، فراڈ سے پاک، ہر ایک اعتبار سے صاف کر کے عمل کو کرے۔ عمل میں بھی خاص طور سے کوسا عمل؟ قرآن مجید پڑھنے والا عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2910 کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن مجید سے ایک حرف پڑھ لے گا تو اس کو فَلَهُ حَسَنَةٌ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی کو میں بڑھا کر کتنا دوں گا؟ 10۔ یعنی مطلب کیا نکلا؟ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں الف لام میم کو حرف نہیں کہہ رہا ہوں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اب اندازہ لگائے، الفابیٹ گننے کی کوشش کرے تو ایک پارے میں لگ بھگ کتنے الفابیٹ ہوتے ہیں؟ اندازے کے مطابق 7000۔ 7000 ایک پارے میں اگر 7000 الفابیٹس ہے تو 7 کو 10 سے ملٹیپلائی کریے، کتنا ہو گیا؟ 70,000 ہو گیا۔ پھر اگر آپ اس کو اور کیلکولیٹ کرتے جائیں گے پورے 10 پارے، پھر اس کے بعد 20 پارے، پھر اس کے بعد 30 پارے، ایک قرآن مجید کے پورے اگر آپ ملائیں گے تو آخر میں کتنے نیکیاں بنتی؟ 21 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ میں صرف حدیث شریف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 21 لاکھ نیکیاں مل جائیں گے آپ۔ اگر 2 قرآن ختم کر لیے، 3 قرآن، ایک دہا میں قرآن، دوسرے دہا میں اور ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیے، تیسرے دہا میں اور ایک قرآن مجید پڑھ لیے، تو کتنے ہو جائیں گے پورے ملا کر؟ 21 اور پھر 21 لاکھ، 63 لاکھ نیکیاں آپ کے پاس جمع ہوگا۔ اب آپ کہیں گے بھائی نیکیوں کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، کیا نیکی میں مطلب کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی نماز میں رفع الیدین، لوگ بولتے ہیں بھائی شیخ رفع الیدین کرے تو رفع الیدین کرے بعد بھی نماز ہو جاتی کیا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں نیکی چھوڑ دے تو قیامت میں اچھا ہے کیا؟ ایسا پوچھتا ہوں میں، قیامت میں نیکی چھوڑ دے تو اچھا ہے کیا؟ نہیں بھائی، کیونکہ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ سورہ معارج سورہ نمبر 70 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے، یبصرونہم، جب جہنم کا تھوڑا منظر دکھایا جائے گا حشر کے میدان میں تو پورے ارے باپ رے اس کو جہنم کہتے ہیں، پورے ڈر جائیں گے۔ اس کے بعد ہر کوئی سیلفش ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں جہنم کا تھوڑا سا منظر دکھایا جائے گا تو پورے کے پورے سیلفش ہو جائیں گے۔ کون؟ باپ تک سیلفش ہو جائے گا، باپ، ماں، بیٹا، سب سیلفش ہو جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا۔ یعنی اس آیت میں جو بتایا جا رہا منظر یہ ہے، وہ سمجھ گئے نا، نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک باپ ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے اس شرط پہ جنت میں ڈال دیا جائے گا کہ تیرے جو نیکیاں ہیں، تیرے جو برائیاں ہیں نا، وہ بیٹے پہ ڈال دیں گے اور اس بیٹے کو جہنم پھینک دیا جائے گا۔ تجھے جنت میں ڈالیں گے لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تیرے بیٹے کو کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس دن باپ بھی اتنا سیلفش ہو جائے گا، بولے گا بیٹے کو ڈالو جہنم میں، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، اتنا سیلفش۔ یود المجرم، اس دن مجرم کہے گا یفتدی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنے باپ بیٹے کو، وصاحبتی بیوی کو، وآخی اپنے بھائی کو، کہے گا میرا پورا فدیہ یہ بچے کو، یہ فدیے کی شکل میں میری طرف سے میرے گناہوں کے بدلے میں فدیہ ہونا ہے نا تم کو، تو یہ میرے بچے کو لے لو فدیے کے طور پر، یہ میری بیوی کو لے لو۔ سب کو جہنم میں پھینکنے ریڈی ہو جائے گا لیکن اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے۔ ہم تو دنیا میں بڑے سیلفش ہوتے ہیں، میں، میرے بیوی، بچے۔ اب باہر جا کر کس کو ستا رہے ہیں، کس کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، میں، میرے بیوی، بچے ڈیولپ ہو گئے تو بس ہے۔ یہی بچے قیامت دن جہنم میں لے جانے والے بھی بن سکتے ہیں۔ سورہ تغابن میں کیا کرے؟ تغابن، گھاٹے والا سودا۔ قیامت کیا ہے؟ گھاٹے والا سودا۔ کیسا گھاٹا ہے دیکھیں آپ غیبت کرتے، غیبت کسی کرتے؟ اچھے کی کرتے، آپ برے کی کرتے، ظاہر بات ہے برے کی کرتے، محبوب کی تو غیبت نہیں کرتے نا۔ اب کیا ہوتا قیامت کے دن یہ جو برا ہوتا ہے نا، آپ کے نیکیاں پورے کس کو چلے جاتی ہے؟ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کو چلے جاتے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ کے پیارے پیارے نیکیاں قیامت میں اس کو جائیں گے، زمین میں جس کو آپ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں اس کو چلے جا رہے ہیں۔
یہ تغابن اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نمبر 64، تغابن سورہ کا نام تغابن، وہ قیامت ہے جس کے اندر کون فائدہ اٹھائے گا کون گھاٹا ہوگا نہیں معلوم۔ یہ دنیا کے اندر سوچ سمجھ کے لائف گزارو۔ عقل مند وہ ہے جو عقل مند متقی انداز میں سوچ سمجھ کے لائف گزارے۔ لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کرنے سے نیکی، مجھے تعجب ہوتا ہے سوال کیسا سوال ہے بھائی، تم مانتے ہو سنت؟ ہاں میں مانتا ہوں سنت، میں مانتا ہوں سنت، پھر پرابلم کیا ہے؟ نہیں اگر چھوڑے تو نماز ہوتی کیا؟ بھئی نماز ہوتی نہیں ہوتی، آپ کو نیکی ہونا نہیں ہونا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو کتنے نیکیاں ملیں گے؟ 10، کیونکہ 10 انگلیاں حرکت میں لا رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کتنے نیکیاں دیں گے آپ کو؟ 10 نیکیاں دیں گے۔ قیامت میں بیوی ایک نیکی دینے تیار ہے کیا؟ بھائی ایک نیکی دینے، یہ چھوڑو فقہی مسئلے، آ جاؤ کتاب و سنت اتباع کے مطابق۔ یہ فقہ کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ تو صحیح اسلام کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ فقہ تو ایک ضرورت ہے، یہ فقہ ایک ضرورت ہے، لیکن اصل چیز کا اتباع کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نیکیاں کمانے کی محبت، نیکیاں بڑھانے کی محبت، اپنے آخرت کا جو اکاؤنٹ جو بیلنس ہے اس کو بڑھانے کی محبت، جہنم سے بچنے کی فکر، یہ سوچ سے اسلام کو پڑھو، آپ کو سارے مسائل کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک نیکی، میں نے آپ کو کتنے 63 لاکھ نیکیاں سے قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہی بتایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے پڑھنا؟ آسان ہے، ایک دن میں 3 پارے ختم کیجئے، ایک دہا میں کتنا قرآن ہو جاتا؟ 3 پارے کتنا ہوتا؟ ایک ہوتا۔ کیسا پڑھنا؟ فجر کے بعد 1 پارا، کیونکہ اچھا ٹائم رہتا ہے۔ ظہر کے بعد ٹائم ملتا ہے، اگر آفس میں اگر آپ نہیں ہیں تو 1 پارا، نہیں اگر آپ آفس میں ہیں، بولے آفس کے وقت پر ہیں تو آپ آدھا پارا پڑھ لیجئے، عصر میں آدھا پڑھ لیجئے، عشاء کے بعد تراویح کا 1 پارا پڑھ لیجئے۔ مغرب کے وقت پہ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کھائیے اچھا کھائیے انشاءاللہ، مرضی آپ کی، جب بھی پڑھنا چاہ رہے تو الحمدللہ۔ لیکن 4 جو نمازیں ہیں وہاں پر بٹھا لیجئے، مجھے نماز میں ذرا 15 منٹ پہلے چل جانا ہے، اس کا فائدہ کیا رہے گا؟ قرآن پڑھ لیں گے آپ، نفل پڑھ لیں گے۔ وہ آخری وقت پہ آ کے تکبیر تحریمہ بھی چھوڑتے، نماز بھی چھوڑتے، پھر بعد میں دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، یہ سسٹم توڑیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ، سسٹم اچھا بنائیں گے تو نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو قیامت کے دن پھر وہ پریشانی والا ندامت والا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ 3 قرآن ختم نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں بھئی 1 قرآن کا طریقہ بتا دو، تو لگ بھگ جو سعودی عرب سے جو قرآن مجید مصحف آ رہا اس کے جو لائن ہے اس کے حساب سے آپ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو تقریباً 600 پیجز ہوتے، ڈیوائیڈڈ بائی، اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریے 30 میں تو ایک دن میں ہوتے 20 صفحے، پھر ڈیوائیڈڈ بائی 5، ہر نماز کے وقت پہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے تو ایک نماز میں کتنے پیجز ہو گئے؟ نماز سے پہلے یا بعد میں 4 پیجز، اس لحاظ سے 1 قرآن پورا ختم ہو جاتا۔ نہیں 2 قرآن ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو نماز سے پہلے 4 صفحے پڑھیے، نماز کے بعد 4 صفحے پڑھیے، 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو۔ اس طریقے سے ہم نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے رمضان مبارک کا استقبال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں اور ہمارے زندگیوں کو مفتاح خیر بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کو قائم کرنے والا، ماننے والا بنا دے، اور اس رمضان المبارک سے نیکیاں لوٹنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا۔